الحمد لله وحده والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله غفور رحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ذوی وقار علماء کرام معززین علاقہ اور اس پروگرام کے داعی مولانا محمد امجد معاویہ قاسمی صاحب، ان کی اس استقامت کو سلام پیش کرتا ہوں کہ وہ ایک عرصہ سے اس پروگرام کو لے کر چل رہے ہیں. یہ ان کی اپنے اکابر سے، پاکستان سے محبت کی بڑی دلیل ہے. اللہ تعالیٰ ان کے ہم سفر جتنے ساتھی ہیں ان کی سب اس کوشش کو قبول فرمائے. آپ حضرات اس گرمی کے موسم میں اپنا کام کاج چھوڑ کر تشریف لائے ہیں. ہمارے ہاں عموماً جلسے رات کے کامیاب ہوتے ہیں، دن کے نہیں ہوتے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ مولانا امجد قاسمی صاحب کی کرامت ہے کہ ان کا پروگرام کامیاب ہو گیا. ہمارے بہت پرانے دوست مولانا ہاشم صاحب تشریف فرما ہیں، اللہ ان کی عمر میں برکت پیدا فرمائے. مولانا مظفر عثمانی صاحب ہیں، دیگر علماء ہیں. حقیقت یہ ہے کہ ان علماء کے وجود سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے. اگرچہ اس زمانے میں نیٹ نے اور فیس بک نے نوجوانوں کو اتنا بے لگام کر دیا ہے کہ وہ سب سے زیادہ علماء پر برستے ہیں. جس آدمی کو کوئی موضوع نہیں ملتا وہ کسی مولوی کے خلاف شروع ہو جاتا ہے. تو ایک لطیفہ ہے کہ ہمارے علاقے میں الیکشن ہوا، بہت پرانی بات ہے. تو وہ ایک وکیل تھے سرور صاحب رپو چپ کے، ایک تو چودھری سرور تھا نا، ایک وکیل صاحب تھے. وہ الیکشن پہ کھڑے ہو گئے تو انہیں جلسے کے لیے آدمی نہیں ملتے تھے جہاں پروگرام کرنا ہے. تو مراڑا میں مڈل سکول تھا، وہاں چودھری ظہور صاحب ہیڈ ماسٹر تھے مڈل سکول کے. ان سے کہنے لگے یار چودھری ظہور مینوں کو منڈے دے 5-7 میں جلسہ کرنا ہے بوڑھا تھلے. وہ تفریح ہوئی، انہیں منڈیا نے آخیا جاؤ یار دی تقریر سن لو. وہ منڈے سارے سکول دے چلے گئے. منڈے ویسے ہی بڑے شغلی ہوتے ہیں. انہیں 2-3 منٹ الیکشن کی گل کی تھی تو کہنے لگا جی میں کامیاب ہو گیا تو ماسٹر انج کر دیا گا، انج کر دیا گا، انج کر دیا، تبادلے کرا دیا گا، پڑھاندے نہیں انج کرتے ہیں. وہ منڈے بڑے پریشان. انہیں آخیا بھائی اللہ دیا بندیا تینوں بندے دیتے تو سارے خلاف شروع ہو گیا. انہیں آخیا کہ استاد جی چنگی گل ہے تسی سانوں بھیجا تو ساری تقریر ہی ماسٹر کے خلاف کی تھی. چودھری ظہور نے پوچھا ہوئے چبلے زمانے دی ہے تینوں بندے دیتے تو سارے خلاف شروع ہو گیا. آندا اللہ دی قسم ہے ماسٹر جی میرے اور آؤں ہی کچھ نہیں سی. یہ حال ہے جنہوں کوئی موضوع نہیں لگتا مولویوں سے مگر چل جاتا ہے. بہرحال میں آپ حضرات کی عظمت کو سلام کرتا ہوں کہ آپ نے وقت نکالا. اس پروگرام کا عنوان ہے استحکام پاکستان. اس میں کئی عنوان نکلتے ہیں. پاکستان کیوں بنا، کیسے بنا اور کس لیے بنا. پاکستان کیوں بنا، کیسے بنا، کس لیے بنا. اب یہ ساری چیزیں اس نوجوان نسل کو کچھ پتہ نہیں. آج کی اس نوجوان نسل کو جو 20-25 سال تک 40 سال بھی ہے اسے نہیں پتہ یہ پاکستان کی قیمت کیا ہے. ان لوگوں کو پتہ ہے. وہ کہتے ہیں نا ایک آدمی وراثت میں اس کو ایک
بہت قیمتی چادر ملی اپنے باپ سے، تو 200-250 روپے کی اس نے جوتا خریدا، سفر کر رہا تھا، کرتے کرتے اس پہ گرد جم گئی تو اس چادر سے وہ جوتا صاف کر رہا ہے۔ مولانا ملے مظفر صاحب نے کہا بھائی بے وقوف ہے، یہ 200-250 کا جوتا اور یہ 5-7 ہزار روپے کی چادر۔ کہنے لگا مولوی صاحب یہ میں نے خود خریدی ہے، مجھے وراثت میں ملی۔ اس پاکستان کی قیمت کا اور اس کی عظمت کا ہمیں اندازہ نہیں، اس کی قدر و قیمت آپ نے پوچھنی ہے تو بین الاقوامی مسلم ممالک سے پوچھئے کہ پاکستان کی قدر کیا ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں ہمارے ہاں پاکستان کی قدر کیا ہے، قیمت کیا ہے، اس کا کیا ہم حق ادا کرتے ہیں۔ 14 اگست آیا، متھے تے پٹی بن لی، قمیض پا لی، لب پاکستان لکھ لیا، کچھا پا لیا، لب پاکستان لکھ لیا، باجا پڑھ لیا، گلی چ بجانا شروع کر دیتا۔ اگر میں پاکستان نال محبت کرنا، اولو دیا پٹیا پاکستان واجے بنانے واسطے بنیا سی؟ پاکستان سر تے پٹی بننے واسطے بنیا سی؟ نہیں، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اب لا الہ الا اللہ میں تو نہ باجا جائز ہے نہ پٹی جائز ہے، یہ مزامیر تو ویسے ہی مولانا بیٹھے حرام ہے، ہم گلی گلی بجاتے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں، میں نے وہ طالب علم بچے ہمارے پاس جو پڑھتے ہیں، کل صبح ان سے کہا، کل یا پرسوں صبح میں نے کہا بھی دیکھو 14 اگست آ رہا ہے، جس نے باجا بجایا میں نے اس کا باجا بجا دینا ہے، میں اس کا باجا بجاؤں گا۔ اللہ کا شکر ہوا کہ وہ ہمارے بچے جو ہیں جو مدرسے میں پڑھتے 80-85 بچے، وہ کسی نے باجا نہیں خریدا کہ یہ تو باجا بج جائے گا ہمارا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، قدر اس چیز کی ہوتی ہے جس میں پیسہ لگے، جان لگے، مال لگے۔ جماعت والوں سے آپ نے سنا نا، مال، جان اور وقت لگے تو اس کی قدر آتی ہے۔ یہ پاکستان جتنی مشقت کے بعد، جتنی محنت کے بعد، جتنی جانیں قربان کرنے کے بعد بنا، یہ ان کو قدر ہے جن کی بچیوں کی عزت و عصمت لوٹی ہے۔ میرے شیخ، میرے بہت بڑے بزرگ جن سے 22-25 سال میرا تعلق رہا، مولانا عبد القادر آزاد رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ مسجد کے خطیب تھے۔ مجھ غریب کی کلی میں، وہ کانے کی کلی میں تشریف لاتے تھے، جب بتی نہیں تھی تو اس وقت بھی آتے تھے، جب بتی آئی پھر بھی آتے تھے۔ ایک دفعہ فرمایا بیٹا میں دہلی گیا، دہلی کی جامع مسجد میں مولانا عبداللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ خطیب تھے، میں نے وہاں نماز جمعہ پڑھایا، مجھے ایک چٹ ملی، میں آپ سے علیحدگی میں ملاقات کرنا چاہتی ہوں، عورت ہوں۔ میں نے عبداللہ شاہ صاحب سے پوچھا اور میں ہاں آپ اس کو وقت دے دیں، میں نے وقت دے دیا۔ نماز جمعہ کے بعد کمرے میں آئی، میں بھی چلا گیا، مجھے دیکھ کے پوچھنے لگی کہاں سے آئے ہو؟ میں نے کہا پاکستان سے آؤ۔ کہیں گے تجھے شرم نہیں آتی؟ سید کی بیٹی ہوں، 6 سے 4 بچے پیدا کر چکی ہوں، آپ آئے ہو مجھے دکھانے کے لیے؟ سید کی بیٹی ہوں، 6 سے 4 بچے پیدا کر چکی ہوں۔ یہ ہے پاکستان کی قیمت۔ انہیں پتا ہے جن کی بہو بیٹیوں کی عزت لٹی، بچے شہید ہوئے، بچے کو یوں اچھالا، سکھ نیزہ نیچے کرتا تھا، تماشا دیکھتا تھا، تلوار دیکھتا تھا، کٹ جاتا تھا بچہ، 2 ٹکڑے ہو کے گر جاتا تھا، ماں دیکھ رہی ہے، بے بس ہے، اللہ کی طرف دعا کر کے کہتی ہے اللہ میری مدد تو نے کرنی ہے، اللہ میں نے تیرے اس نام پر کہ جو ملک مل رہا ہے اس میں لا الہ الا اللہ کی حکومت ہوگی، انصاف ہوگا، امن ہوگا، دیانتداری ہوگی، اس کے ساتھ رواداری ہوگی۔ لیکن بدقسمتی اس ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے، وہ لوگ جو اسلامی مملکت کے سربراہ تھے انہیں کوئی فکر و خطرہ نہیں ہوتا تھا، وہ بیت المال سے 1 روپیہ خرچ کرنا حرام سمجھتے تھے۔ آج کا وزیر اعظم گھر سے ہیلی کاپٹر پہ بیٹھتا ہے، دفتر جاتا ہے اور 98 کروڑ کا خرچہ آ جاتا ہے، کہتا یہ ہے میں اس ملک کا وفادار ہوں۔ یہ وفادار یا بدماش ہے اس ملک کا؟ کیا ہے یہ بدماشی؟ کہا جاتا ہے ہم اس ملک کے بڑے خیر خواہ ہیں۔ میں آپ حضرات کو ایک بات یاد کرانا چاہتا ہوں، الیکشن آتا ہے، آپ نعرے لگاتے ہیں شاکر صاحب زندہ باد، عثمانی صاحب زندہ باد، ہاشم صاحب زندہ باد،
वोट देंगे, किसको? फलां को वोट देंगे। आपसे वोट लिया, असेंबली में गया, 10 करोड़ का बेच के दफा हो गया। आइंदा ये उम्मीदवार आपके इलाके में आए, छितर मारो इन्होंने मुंह देते। हमने तुझे इस मुल्क की तकदीर बदलने के लिए मुकम्मल असेंबली में भेजा था, हमने तुझे इस्लामी निज़ाम नाफिज करने के लिए इस मुल्क के लिए असेंबली में भेजा था। तूने सौदा कर लिया है, हमारी इज्जतों का सौदा किया है, हमारे वोट को तूने बेचा है। तू अगर हमारे हल्के में आया, तुझे उल्टा लटकाएंगे। वादा करते हो, जो तुम्हारे वोट बेचता है उसको आइंदा वोट नहीं देंगे। वो मुल्क का भी गद्दार है, कौम का भी गद्दार है। ये मुल्क, जिस मुल्क के हुकूमत करने वाली इस्लामी मुल्क, जो दयानतदारी थी, है मौलाना बड़े ज़ौक़ से अज़मत सहाबा पर बात करते हैं। सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला सबका रज़ियल्लाहु अन्हु 22 लाख मुरब्बा का फातिह, 22 लाख मुरब्बा का वो हुक्मरान, लेकिन सादगी, अल्लाह का खौफ ये है, मदीना शहर से बाहर 2 खजूरों के साए में सर के नीचे पत्थर रखा और सोया हुआ है। कोई डर नहीं कि मुझे कोई कत्ल कर देगा। ये घर से निकलते हैं, एक बॉडी गार्ड इधर एक उधर। वो मैं, मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह फौत हुए तो अपने हवेली सोता था, तो एक आदमी कहने लगा जी शाकिर साहब इतने ना सोया करो। मैं कहा क्यों? ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇੰਜ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦਰਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਲੰਗ ਆਦਮੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਡਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਏ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੋਣ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾਲ ਹੋਏ। फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु 22 खजूर के साए में सोए पड़े, और ईसाई मुल्क से 2 आदमी इस नीयत से आए, उस हाकिम ने भेजा, जाओ मुसलमानों के खलीफा को कत्ल करके आओ, मुंह मांगा इनाम दूंगा। पूछते हैं आकर बादशाह का ईवान बादशाह किधर है, बादशाह की कोठी किधर है, बादशाह का महल किधर है। उन्होंने कहा ये घर है छोटा सा बादशाह का, ये सामने। किधर मिलेंगे? इधर होंगे कहीं, आवाम में मिलेंगे। तो किसी ने बताया वो शहर से बाहर खजूर के नीचे आराम कर रहे हैं साए में। इन्होंने आपस में मशवरा किया, हमारा मौका बन गया, कत्ल करके भाग जाएंगे, हमें पूछेगा कोई। तवज्जो करना, तवज्जो, ये है मुसलमान मुल्क का बादशाह, कत्ल करके भाग जाएंगे। जब दोनों मशवरा करके करीब पहुंचे तो कांपने लगे। इब्ने खत्ताब सोए हुए, अभी जागे नहीं, आंख नहीं खुली, सोए हुए हैं, तो लर्जा पर अंदाम है। इतने में इब्ने खत्ताब की आवाज़ फजा में गूंजी, कौन हो तुम? उधर दूर खड़े होकर बातें कर रहे हो। फिर कांपने लगे, करीब आओ, हफ्फिन अला नफ्से का, अपने जिस्म पे काबू पाओ, क्यों कांपते हो? तुम किसी जालिम बादशाह की अदालत में नहीं खड़े, उमर के पास खड़े। इन्होंने कहा, कांपते कांपते करीब आए, पूछने लगे, पहले ये बताओ आप सो रहे थे, तो एक बब्बर शेर इधर बैठा, एक इधर बैठा पहरा दे रहा था, आपने आंख खोली तो दोनों गायब हो गए। और इब्ने खत्ताब ने फरमाया, मेरे दोस्त वो शेर नहीं, इब्ने खत्ताब का ईमान चमक रहा था। आज का बादशाह बिल्ली नहीं डरती इन्हें कोलों, बिल्ली नहीं डरती, चूहा नहीं डरता इन्हें कोलों। एड्डियां एड्डियां वड्डियां गन्ना रखियां ने, करोड़ों रुपये का फंड खा जाते हैं, डकार मार जाते हैं, तो कहते कि इन्हें मौलवियां मुल्क का बेड़ा गर्क कर देता है। तुसी किसी मौलवी ने वजीर खजाना बनाया, किसी मौलवी वजीर आज़म बनाया, एक मौलवी बेचारा दौड़ दौड़ मर गया, तुसी ओदा भी मुकाबला नहीं कर सके, ओदा भी मुकाबला नहीं कर सके। बहरहाल अर्ज करना चाह रहा था, मुल्क पाकिस्तान अल्लाह की नेमत है। मैंने आयत पढ़ी, अगर अल्लाह की नेमतों को तुम गिनना शुरू करो तो गिन नहीं सकते। अल्लाह बख्शने वाला गफूर रहीम है। ये मुल्क एक नेमत है, बहुत बड़ी नेमत। दिल्ली से खालिद नाम का आदमी, उसने पाकिस्तान में हामिद मीर को ख़त लिखा। उसने कहा, अमीर साहब आप बड़े खुशकिस्मत हैं, आप आज़ादी की फ़ज़ा में सांस ले रहे हैं। हम अगरचे मुसलमान हैं लेकिन यहाँ ग़ुलामी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। हम अपने बच्चों को बाहर घर से बाहर निकल कर अल्लाह का नाम लेने पे मजबूर हैं। घर के अंदर तालीम देते हैं, अल्लाह का नाम याद करो। बच्चे को कहते हैं तुम पर जब बाहर निकलो तुम्हें ठोकर लगे, ज़मीन पे गिरो, अल्लाह
جی نہیں کہنا، یار رام کہنا ہے، یار رام کہنا ہے۔ آپ اس ملک کی آزادی کا تصور نہیں کر سکتے، سوچ نہیں سکتے کہ اللہ نے آپ کو کتنی بڑی نعمت دی ہے۔ ہم آزادی سے نمازیں پڑھتے ہیں، اذانیں دیتے ہیں، لیکن وہ لوگ جس مجبوری سے اپنا وقت گزار رہے ہیں، اس ملک کی سوچنے بنانے کی ابتدا ہم سب کے بہت بڑے بزرگ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کا دو رحمۃ اللہ علیہ ایک موقع کے فرمایا، میں جب رامپور کی ریاست سے گزرتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ وہاں سے اذان کی آواز آتی ہے، وہاں کے لوگ اسلامی شاعر پر بڑی محبت سے عمل کر رہے ہیں، بڑی آزادی کا سانس لے رہے ہیں۔ دل چاہتا ہے کوئی ایسا ٹکڑا آئے مل جائے جہاں لا الہ الا اللہ کی حکومت ہو۔ ان مردوں کی دعا، اس مرد کلندر کی دعا نے کام کیا۔ اللہ پروردگار عالم نے مسٹر محمد علی جناح کو چن لیا، علامہ شبیر عثمانی کو چن لیا، مولانا ظفر احمد عثمانی کو چن لیا، ان کے ساتھ دوسرے لوگوں کو چن لیا۔ انہوں نے دن رات محنت کی اس ملک کے لیے۔ ہاں کچھ لوگ نظریے کے مخالف تھے، نظریہ اور ہوتا ہے، عقیدہ اور ہوتا ہے۔ ان کا نظریہ پاکستان کے وجود کے خلاف نہیں تھا، مطلق کے خلاف نہیں تھا، وہ حدود کے مخالف تھے، حدود کے اختلاف کرتے تھے، وہ قیام کے مخالف نہیں تھے۔ اسی طرح مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ میرے اکابر ہیں، دیوبند کے سپوت ہیں۔ انہوں نے اس ملک کے لیے جو قربانیاں کی، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان لوگوں نے جو دعائیں کی۔ میرے استاد مولانا عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم دیوبند میں پڑھتے تھے تو ایک جلسہ تھا، حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ تھانوی کا بیان تھا، تو ہم بیان سننے گئے تو حضرت نے تقریر میں کہا کہ اے اللہ پاکستان بنانے میں آسانی پیدا فرما، مدد فرما۔ تو مولوی فاضل صاحب تھے ایک لاہور کے، تو بعض لوگ طبعاً بڑے شغلی ہوتے ہیں، تو کہنے لگا مولوی عبداللہ کہ پاکستان بن جانا ہے، اس واسطے کہ بابے نے دعا کر دی بن جانا ہے، لیکن حال ہونا جو یوسف علیہ السلام دا ہوا ہے، انجی بننا مشقتوں تو بعد پاکستان بن گیا۔ کن مشقتوں کے بعد؟ میرے ایک بزرگ تھے محمد قاسم گجر، وہ اپنی داستان سنایا کرتے تھے کہ ہم ریاست سے کس طرح یہاں پہنچے، اور وہ ایک پوری تاریخ تھا، آدمی ان پڑھ تھا لیکن تاریخ تھا۔ ان لوگوں نے جنہوں نے اپنے بچے قربان کروائے، عزت و عصمتیں لٹیں۔ آج ہم مذاق کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں چلو ہمیں مل جائے جو مل جائے، کوئی بچتا ہے بچے، نہیں بچتا تو نہ بنے۔ یہ ملک، اس ملک کے لیے جن لوگوں نے کام کیا، میں نے عظمت کو سلام کرتا ہوں۔ ہمارے سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف صاحب دامت برکاتہم، اختلاف ہو سکتا ہے سیاسی، ان کا یہ کارنامہ جو 28 مئی 1998 کو انہوں نے ایٹمی دھماکہ کیا، یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے۔ اس سے جو خائف ہیں لوگ، آپ بیرونی دنیا سے پوچھئے، مشرقی ممالک سے پوچھئے، یہودی عیسائیوں سے پوچھئے کہ وہ کس قدر خائف ہیں، کس قدر پریشان ہیں کہ پاکستان ایٹمی طاقت بن گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کام اس آدمی سے لے لیا، لیکن ہمارے کیا ہوتا ہے؟ چور 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 چور۔ او بھائی جو نیکی ہے اس کو تو نیکی سمجھو، جو نیکی ہے اس کو تو نیکی سمجھو۔ اس ملک کو مضبوط کرنے میں اللہ اکبر ان کا ایک کردار ہے۔ میں کسی جماعت کی نمائندگی نہیں کرتا، حقیقت کی بات کر رہا ہوں۔ ایٹمی طاقت اس ملک کو بنانا، اور اس ڈاکٹر کی عظمت کو سلام جس نے کروڑوں کی نوکری چھوڑ کر پاکستان میں آ کر قید میں اپنا وقت گزارا، اور اس قوم نے جو احسان کیا اس پر جو احسان کیا، جیل میں زندگی گزاری، یہ اس کا جرم ہے کہ اس نے اس ملک کو ایٹمی طاقت بنا دیا۔ آج وہ انڈیا جو ہر وقت گھور کر دیکھتا تھا، اس کی ماں مر گئی، گائے ماں مر گئی کہ وہ پاکستان کی طرف میری آنکھ سے دیکھ نہیں سکتا۔ اسے پتا ہے کہ میرا حشر کیا ہوگا، مجھے ذلت کیا ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس ملک کے اندر وہ لوگ پیدا کیے۔ میں نے 1947 سے نہیں دیکھا، 1965 اور 1971 کی جنگ دیکھی میں نے۔ جس دلیری سے، جس محبت سے اس ملک کے نوجوانوں نے
इस मुल्क की सरजमीन को बचाने के लिए अपनी जानों को नजराना पेश किया, वो एक मिसाल है, एक मिसाल है। 1965 की जंग में मेरे करीब नाला डेक के पार तक हिंदू पहुंच गए, और वो फलौरा चिविंदा के करीब वो जगह जहां 4 से 600 भारतीय टैंकों ने रात के अंधेरे में हमला किया, बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए। जब वहां पहुंचे, इस उम्मत गयूर मुसलमान सिपाहियों फौजियों ने गोले से नहीं, अपनी जान पे, सीने पे पत्थर वो बम बांध कर टैंकों के नीचे लेट गए, इस मुल्क को बचा लिया। भारत सोचने में मजबूर है, गोलियों का तो मुकाबला कर सकते हैं, इसका मुकाबला नहीं कर सकते। वो जो ऐसे कहते हैं, जो आदमी मरने के लिए तैयार हो उसे कोई नहीं मारता, जो डरे उसे मारते हैं। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मौलाना तशरीफ लाए, अल्लाह बरकत फरमाए। ये मुल्क है पाकिस्तान, जिसके लिए इतनी कुर्बानियां दी गई। आज के इन सियासतदानों से पूछो, तेरा भी को मरिया इस मुल्क की हिफाजत करने में, तेरा भी को बच्चा शहीद होया इस मुल्क की इबादत से, तेरा भी को प्यो मरिया इस मुल्क को बनाने में। मर गए गरीब आदमी तो लुट के ये लै गए, तो बदनाम मौलवियां नूं। मौलवी साहब रहमतुल्लाह अलैह, अब्दुल हक रहमतुल्लाह फरमाया करते सी, वोट चौधरी लै गए, नजराने पीर लै गए, तो गालियां साढ़े हिस्से आ गई, गालां मौलवियां नूं कट छड़ियां इस कौम सारी दी सारी। फिर ना एक भेड़ चाल है, एक बैठा है, दूजा बैठा है, तीजा बैठा है, आओ यार मौलवी इंज ही करते हैं। मैं क्या यार खुदा दे बंदे हो, मैं भी तुहाडे कोल रहना, किन्ने क खजाने मैं लुटे ने, मेरिया किन्नियां क मिलां ने, इन्हों फोल के वेखो, किसी की जनाब चनियोट मिल ले, किसी की सरगोधे मिल ले, किसी की किते मिल ले, तो जे दे कहो हिसाब देना तो मां मर जाती। असीं आने सवेरे लवो, हुण लवो, साडे कोल की है, दिलो जेड़ा हिसाब है साडे कोल, सानू कोई फिक्र नहीं। बहरहाल ये मुल्क है पाकिस्तान, इस पर 2 बातें आपको सुनाना चाहता हूँ। जब एटमी धमाका हुआ तो मशरिक़ वुस्ता में शोर मचा। उस वक़्त सर्बिया और चेचनिया बोस्निया में मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा था, इज्तिमाई कब्रें दरियाफ्त हो रही थी, 100 मुसलमान एक कब्र से उनसी लाशें निकल रही थी। उस वक़्त अल्लाह की कुदरत, वो बोस्निया के सदर को मशरिक़ वुस्ता की मजहबी तंजीमों ने दावत दी, आप यहाँ आए, और वो वहाँ गए। उन्होंने कहा, एक तो हालात पूछेंगे बोस्निया के, दूसरे वो हमारी मदद के मुस्तहिक हैं, हम उनकी मदद भी करेंगे। चुनाचे वो आए, दुनिया भर से उलमा गए, पाकिस्तान से भी उलमा गए, जिनमें मौलाना शाम नूरानी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना जहदुर राशिदी साहब दामत बरकातुहुम थे, ये भी गए। सब ने अपने अपने बयान किए। उस बयान में जब सदर साहब की बारी आई, बोस्निया के सदर की, उस वक़्त ये सारा निज़ाम हो चुका था, बोस्निया के सदर की बारी आई तो उसने क्या कहा, ये कत्लो गारत, ये लड़ाई, ये सारा निज़ाम जो हो रहा है, तवज्जो फरमाना, ये मुसलमानों का जो कत्लेआम हो रहा है, इसकी सबसे बड़ी वजह है कि हमारे पड़ोस में पाकिस्तान नहीं है। अगर पाकिस्तान होता तो ये हिंदू बनिया, ये यहूदी ईसाई जुर्रत ना कर सकता। इसी तरह मिस्र के एक बहुत बड़े कालम नगार, बहुत बड़े कालम नगार, उन्होंने इस्राइल को जवाब दिया। इस्राइल पाकिस्तान उनके खिलाफ हर रोज लिखता था, हर रोज खबरें देता था। उस अखबार के कालम नगार ने लिखा, जब पाकिस्तान में एटमी धमाका हुआ, उस कालम नगार ने लिखा, इस्राइल को वादे कर लो, आज के बाद हमारी तरफ मैली आंख से ना देख के हम भी एटमी ताकत बन चुके हैं। वो कहाँ रहता है? मिस्र में। उसे फख्र है इस मुल्क पाकिस्तान पर। वो कहाँ रहता है? बोस्निया में। इस मुल्क पे फख्र कर रहा है। हम इस मुल्क के लिए कुछ नहीं करते, हमने कुछ नहीं किया। हमारा जो लगा है अपना माल बनाने पे लिए लगा है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये मुल्क पाकिस्तान जिन बुजुर्गों ने बनाया, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने वसीयत की थी। उन्होंने बयान में कहा, अगर इस पाकिस्तान बनाने में शबीर अहमद उस्मानी, अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह मेरा साथ न देते, वे पाकिस्तान न बन सकता। इसीलिए वजाहत की, फरमाया मैं जब मर जाऊं मेरी नमाज जनाजा शबीर अहमद उस्मानी पढ़ाएगा। पाकिस्तान का पहले दिन परचम कुशाई शबीर अहमद उस्मानी ने करके बताया। इस मुल्क को बनाने में उलमा का ये किरदार है।
کوئی وڈیرا، کوئی سردار، کوئی چودھری اس وقت کام نہیں آیا۔ قائد اعظم کی نظر میں ایک وہ دیوبند کا سپوت شبیر احمد عثمانی تھا جس نے اس پاکستان کا علم بلند کیا، اور وزیر فرمایا وصیت کی کہ میری نماز جنازہ وہ پڑھائیں گے۔ ٹائم تو نہیں ہوگا کیا مولانا؟ ٹائم تو نہیں ہوگا؟ ٹائم تو نہیں ہوگا؟ اچھا چلو۔ تو انہوں نے یہ 2-3 منٹ میں نے اپنے لگانے، یہ تمہاری تقریر تھی، یہ تو میں اپنے لگانے، ہاں یہ میری مجبوری ہے نا، میں جماعت کا ایک فرد ہوں، خادم ہوں، تو جماعت کی بات نہ کروں تو میری تقریر نامکمل ہوتی ہے۔ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے قائد اعظم کا جنازہ پڑھا کراچی میں، تو ساری دنیا سے وفد آئے تھے، تو مسلمان تو جنازے میں شامل تھے، غیر مسلم وہاں کھڑے تھے۔ پاکستان کا وزیر خارجہ، کائنات کا بدترین غلیظ ترین انسان ظفر اللہ قادیانی، جو ٹسکے کا رہائش رکھنے والا تھا، اس نے جنازہ نہیں پڑھا قائد اعظم کا، اگرچہ اپنے آپ کو مسلمان شو کرتا تھا۔ اخباری نویسوں نے جنازے کے بعد سوال کیا، آپ نے بانی پاکستان کا جنازہ نہیں پڑھا؟ کہنے لگا، عذر پیش کیا کہ جنازے کا امام شبیر احمد عثمانی ہمیں کافر کرتا ہے، اس لیے جنازہ نہیں پڑھا۔ پھر کہنے لگا، آپ یوں سمجھ لیں کہ میں نے ایک مسلمان ہوتے ہوئے کافر کا جنازہ نہیں پڑھا، یا کافر ہوتے ہوئے مسلمان کا جنازہ نہیں پڑھا۔ اس نے ثابت کر دیا، جس طرح قائد اعظم کے بعد علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، قادیانی قوم، ملت اور اسلام کے غدار ہیں، ان کی غداری کی سب سے بڑی وجہ جو ملک پاکستان سے انہوں نے غداری کی، وہ سب سے پہلی غداری تھی۔ پاکستان تقسیم ہونے کا وقت آیا، مولانا تشریف لا رہے ہیں، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت۔ سب سے پہلی غداری اس ملک کے لیے مرزا بشیر الدین محمود نے کی، میری توجہ رکھیں، سب سے پہلی غداری مرزا بشیر الدین محمود نے کی۔ پاکستان بنانے کے لیے فارمولہ طے ہوا، جس ضلع کی آبادی 52% ہو، اس ضلع کو پاکستان میں شامل کر دی جائے۔ چنانچہ یہ ضلع گرداسپور، اس کی آبادی 92% سے زیادہ تھی، اس کی 3 تحصیلیں تھیں، شکرگڑھ، بٹالہ اور پٹھان کوٹ۔ ان تحصیلوں کو پاکستان میں آنا تھا۔ مرزا بشیر الدین نے اپنی بغیرت کی وجہ سے ایک فائل تیار کرتا ہے، ریڈ کلف کو پیش کرتا ہے، ہمارا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں، ہمیں علیحدہ حقوق دیے جائے۔ اس کی بغیرتی کی وجہ سے تحصیل پٹھان کوٹ اور تحصیل بٹالہ ہندوستان کو دے دی گئی، شکرگڑھ پاکستان میں دے دی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ پٹھان کوٹ سے کشمیر کو ملنے والا زمینی راستہ ایک راستہ ہے، اگر پاکستان کو دے دی جاتی، آج کشمیر کے اندر لوگوں کی عزت نہ لٹی، قتل و غارت نہ ہوتا، وہاں اتنی تباہی نہ مچتی۔ اس ساری بربادی کا ذمہ دار مرزا بشیر الدین محمود ہے۔ پاکستان کے حکمرانوں جنہوں نے اس ملک سے غداری کی ہے، اس دین سے غداری کی ہے، تم اسے کہتے ہو یہ اچھے لوگ ہیں، جو نبی کا نہیں وہ ہمارا بھی نہیں۔ آخری بات، میں نے ایک کتاب پڑھ رہا تھا، مولانا مسعود اظہر دامت برکاتہ، اس میں حضرت نے فرمایا، زاد شفاعت ایک کتاب ہے، فرمایا جس کے پاس محمد نہیں اس کے پاس کچھ بھی نہیں، وما توفیقی الا باللہ۔